بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. میں چاہتا ہوں کہ آج کی جو تقریب ہے اس کے لیے چھوٹی سی آیت کریمہ جو ہے نا ہمارے بہت ہی پیارے دوست جناب رانا اعجاز صاحب تلاوت فرمائیں. ایک چھوٹی سی آیت آپ تلاوت فرما دیں تاکہ بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. جزاک اللہ خیر. صدق اللہ العظیم. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کا دن ہمارے لیے باعث مسرت ہے. آج کے دن ہمارا ملک پاکستان ایٹمی قوت بنا اور اسلامی ممالک میں یہ پہلے نمبر پر ہمارا ملک تھا اور دنیا کے 7ویں نمبر پر ایٹمی قوت بنا. تو اس لحاظ سے یہ آج کا دن جو 28 میں یہ ہمارے لیے بلکہ ہر پاکستانی کے لیے بہت ہی خوش آئین ہے اور ہم اس پر جتنا بھی فخر کریں کم ہے. اس لحاظ سے ہم اگر کسی بھی پارٹی سے کسی بھی سیاسی یا ایسی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم اپنے ملک کے حوالے سے اگر دیکھیں تو یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے قوت عطا کی یہ ہم سب کے لیے ہے اور ہمارے لیے قابل فخر ہے. تو ہم ہر سال اس دن کو 28 مئی کو بڑے اچھے طریقے سے منعقد کرتے ہیں اور آپ سب دوستوں کو وہاں دعوت بھی دیتے ہیں. لیکن آج چونکہ ماحول ایسا ہے کہ ہم نے کوشش کی کہ اس کو ہم جو ہے نا ایک میٹنگ کے مناسبت سے کریں اور تاکہ اپنی اس خوشی کو ہم سیلیبریٹ کر سکیں. تو آج کی مناسبت سے میں سب سے پہلے جو دعوت دینے والا ہوں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ہیں دوست اپنے ڈاکٹر جمیل ہاشمی صاحب وہ کینیڈا سے تشریف فرما ہیں. اسی طرح ممتاز ہوترا صاحب ہیں وہ بارسلونا اسپین سے تشریف رکھتے ہیں. اس طرح سے ہم نے کچھ چند دوستوں کو دعوت دی ہوئی ساتھ ساتھ آ رہے ہیں. میں ان کو ایڈمیشن دے رہا ہوں ایڈمٹ کر رہا ہوں. تو میں گزارش کروں گا ڈاکٹر جمیل ہاشمی سے. باقی سب دوست آپ ایک دوسرے سے متعارف ہیں تو چونکہ سہوترا صاحب اور ڈاکٹر جمیل ہاشمی صاحب جو ہیں وہ آپس میں ناشنا تھے تو میں نے سوچا کہ آپ کا تعارف کرا دیا جائے. ڈاکٹر صاحب جو ممتاز سہوترا صاحب ہیں یہ اسپین میں ہوتے ہیں اور جرنلسٹ ہیں اور سماجی کارکن ہیں اور ان کی وائف جو ہے ایک ویلفیئر تنظیم چلا رہی ہیں لیڈیز کے حوالے سے. بڑا اچھا کام کر رہی ہیں وہاں اسپین میں. تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ بسم اللہ کریں اور آج کی مناسبت سے بات کریں. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ ہمارے پیارے دوست رانا اعجاز سہیل صاحب بات کریں گے. تو میں رانا اعجاز سہیل صاحب اور ڈاکٹر صاحب کا مائک اوپن کرتا ہوں اور اگر میں کسی وجہ سے میرا مائک بند ہو گیا تو آپ بات کنٹینیو کر سکتے ہیں. تو جی بسم اللہ کریں ڈاکٹر صاحب آپ کا مائک کھلا ہے. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس بابرکت محفل میں اور اتنے اچھے گلدستے کے ساتھ مجھے بھی کچھ کہنے کا موقع دیا گیا ہے جس کے لیے میں اپنے بھائی جناب زبیر شرفی صاحب کا بہت مشکور ہوں اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا مشکور ہوں اور نیک عملوں میں اور ادا فرمائے. آج کا دن نہ صرف بالخصوص پاکستانیوں کے لیے بلکہ بالعموم تمام عالم اسلام کے لیے ایک خیر و برکت کا دن ہے, ایک فخر کا دن ہے اور اللہ کے حضور جھک جانے کا اور زیادہ جھک جانے کا دن ہے کہ جس نے ہم پہ کرم کیا, رحم کیا اور ہمیں عالم اسلام میں وہ مقام عطا کیا جو اور کوئی سوچ نہیں سکتا. اور اللہ کے فضل و کرم سے آج کے دن جو ہمیں ایٹمی قوت بننے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اس کے لیے ہم ہر اس فرد کا شکر گزار ہیں جنہوں نے اس میں حصہ ڈالا. تو میرے مطابق یہ یوم تکبیر کے بعد کویت میں سٹاف کالج کا ایک گروپ لیفٹیننٹ جنرل کی قیادت میں آیا تھا. اس وقت مشتاق مہر صاحب سفیر پاکستان تھے تو وہاں تقریب ہوئی تھی تو جہاں میری ایک تقریر انہوں نے رکھی تھی اور یہ ہے کہ میں نے وہاں بھی یہی عرض کیا تھا کہ
یہ دن مناتے وقت ہمیں اللہ کے حضور مزید جھکنا ہوگا اور شکر ادا کرنا ہوگا اور اپنے اندر اتحاد اور یگانگت کا وہ جذبہ پیدا کرنا ہوگا جس کی ہمیں پہلے سے آج کہیں زیادہ ضرورت ہے. اس دن کی تک پہنچنے کے لیے کئی مجاہدوں نے، کئی شہداء نے حصہ ڈالا. اس کا سب سے پہلا کریڈٹ میں مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کو دیتا ہوں کہ جن کے ذہن میں یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ڈالی کہ پاکستان کو ایٹمی صلاحیت حاصل کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے فخر پاکستان جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اس کے لیے منتخب کیا اور وہ پاکستان تشریف لائے. اس میں جہاں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے حصہ ڈالا، وہیں مرحوم جنرل ضیاء الحق نے ان کے اس آئیڈیا کو تکمیل پہنچانے کے لیے اب دن رات کوشش کی اور یہ خاموشی سے مرحلہ آگے چلتا گیا. اور ان کی زندگی میں یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کے ساتھیوں کی مدد سے ہم ایٹمی قوت بن گئے. ایٹمی قوت بننے کے بعد جو سب سے بڑا مرحلہ تھا کہ کیا ہم اس کو دنیا میں، جبکہ ہمیں پتہ ہے، دنیا کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے، کیا ہم اس کو آفیشلی ڈکلیئر کریں گے یا نہیں کریں گے. اور یہ بہت بڑا مرحلہ تھا جس کی توفیق اللہ تعالیٰ نے جناب محمد نواز شریف صاحب کو دی. اور یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے، ان کو ساتھیوں کو جاتا ہے کہ اتنا مشکل فیصلہ جبکہ دنیا بھر سے پاکستان پر اقتصادی پابندیاں، ہر قسم کی پابندیاں لگائی جا رہی تھی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوط سے تھام کے یہ عمل کیا. اور آج 28 مئی آج ہی کے دن 1998 میں چاغی کے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم دنیا کی 7 نمبر کو تو ویسے ہی لکی نمبر کہا جاتا ہے، 7ویں قوت بننے کا اعزاز حاصل ہوا. اور عالم اسلام میں ہم سب سے پہلے اور انشاءاللہ ابھی تک ہم ہی ہیں جن کو یہ اللہ نے قوت عطا کی ہے. اس میں جناب مرحوم غلام اسحاق صاحب کا ذکر ضرور کروں گا کہ جنہوں نے وزیر خزانہ کی ہونے کی حیثیت سے بھی اور صدر پاکستان ہونے کی حیثیت سے بھی وہ جو مالی سپلائی تھی اس کو کبھی نہیں رکنے دیا اور نہ ہی کسی اور کو پتہ چلا. اور ان سب چیزوں کے ساتھ افواج پاکستان یقیناً ہمارے سائنسدانوں کے ساتھ مل کے وہ قابل تعریف ہیں. ان کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. اور اگر سیاستدانوں کی بھی دن رات کی کاوش، محنت، کوشش، یہ ساری لگن سے جو انہوں نے کیا، ہمارے وطن پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ ایک قابل تسخیر قلعہ بنا دیا ہے. آج وہ جو ہمیں آنکھیں دکھایا کرتے تھے وہ دل میں ڈرتے بھی ہیں اور پتہ نہیں کتنے ہزار بار وہ سوچتے ہوں گے کچھ بات کہنے کے لیے. اگر آج ہمیں یہ ایٹمی قوت نہ ہوتی تو آج تک پتہ نہیں انڈیا ہمیں کیا کچھ کر لیا ہوتا اس نے. انڈیا تو ایک ہمارا اوپن دشمن ہے نا، واضح دشمن ہے، لیکن اس کے باوجود، اس کے علاوہ ہمارے ارد گرد ایسے بھی دشمن ہیں جو پردوں میں چھپے ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنے جو برے ہیں خیالات اور برے ارادے ہیں ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کر رہے ہیں بہت کچھ. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ یہ ایٹمی طاقت بننے کے بعد ہمیں وہ چیز نقصان نہیں پہنچا سکتے جس کا ہمیں خطرہ تھا. اب میں درخواست یہ کرتا ہوں کہ عالمی وبا کے اس موقع پر ہمیں مزید اتحاد کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے اندر علاقائی، مذہبی یا جماعتی بنیادوں پہ جو نفاق ہے اس سے بچ کے اللہ تعالیٰ کی مدد سے ایک ہونا ہے. اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمیں سب اختلافات کو بھلا کے ایک بننا ہوگا. اور اگر ہم ایک بن گئے تو انشاءاللہ ہم اقتصادی ترقی بھی کریں گے، معاشی طور پہ ہم بہتر ہوں گے. جب معاشی طور پہ بہتر ہوں گے تو ہم کسی کے سامنے کشکول نہیں لے کے جائیں گے. جب کشکول نہیں جائیں گے تو ہماری عزت نفس پہ جو آج نام دبا آ رہا ہے وہ نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے جتنا بھی حصہ ڈالا ہے اس کو اس کا اجر عظیم عطا کرے اور ہم میں اتفاق محبت دے. اور میں آپ سب بھائیوں کا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں، اور خاص طور پر بھائی زبیر شرفی صاحب کا
اور طارق صاحب کا، رانا صاحب، باقی سارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جو، ان کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے لیے اور وطن پاکستان کے لیے دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر. پیارے دوست جناب رانا اعجاز صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی بات شروع کریں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کریمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا. سامعین محترم، آج کی یہ تقریب جو یوم تکبیر کی نسبت سے ہمارے دوست اور میزبان زبیر شرفی صاحب نے منعقد کی ہے، یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ زبیر شرفی روایات کا امین ہے، اور وہ زندہ روایات جو ہماری تاریخ ہے، جو ہماری تہذیب ہے، دیار غیر میں زبیر شرفی اس کا امین ہے. جیسا کہ موضوع کی نسبت بات واضح ہو چکی اور مجھ سے قبل جناب ڈاکٹر محمد جمیل ہاشمی صاحب سیر حاصل گفتگو فرما چکے، تو میں اس میں کچھ یوں اضافہ کروں گا کہ اس ایٹمی دنیا میں پاکستان کے وجود کو منوانے کے لیے ہر دور میں مختلف انداز سے اور وقت کے مطابق اور ضرورت کے مطابق کام ہوتا رہا. اس کی خشت اول جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا مرحوم ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی، اور جنہوں نے ہالینڈ میں مقیم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پاکستان منگوا کر یہ ذمہ داری سونپی، اور انہوں نے صدقے دل سے اسے قبول بھی کیا. پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جس میں معروف سائنسدان شامل تھے، سمرقند مبارک، ڈاکٹر اشفاق اور اس طرح اور صاحبان، اس ریسرچ میں ڈاکٹر صاحب کے لیے طرح طرح کے مسائل بھی پیدا کیے گئے، مختلف انداز سے روڑے بچھائے گئے، لیکن ڈاکٹر صاحب کے پائے ثبات میں لغزش پیدا نہ کر سکے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایک چٹان کی طرح اپنے موقف پر، اپنے ریسرچ پر ڈٹے رہے، اور پھر ایک موقع پر مرحوم ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو اس لیبارٹری کا خود مختار نگران مقرر کر دیا جس میں یہ ریسرچ ورک ہوتا رہا. پھر ضیاء الحق مرحوم کے دور حکومت میں بھی یہ سلسلہ رہا. میں مختصر یہ کہوں گا کہ ایٹمی ارتقائی عمل کسی دور میں بھی سٹاپ نہیں ہوا، وہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہا. جیسے ناظم تقریب نے کہا کہ پارٹی وابستگی ہر ایک کی اپنی اپنی ہے، لیکن کریڈٹ جس کا حق ہے اس کو ملنا چاہیے. تو اس میں یقیناً ڈاکٹر صاحب صحیح فرما رہے تھے کہ جناب اسحاق خان صاحب، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ضیاء الحق مرحوم اور دیگر مرحومین اور مقیمین، جناب محمد نواز شریف صاحب، اور وہ آدمی بھی میں نے اپنی تقریر میں بھی اس کو ہائی لائٹ کیا تھا جس نے چاگی کے پہاڑوں تلے
ایٹم بم کے سوئچ آن کیا تھا اس کا نام محمد ارشد تھا. اللہ تعالیٰ سب کو سب کا اجر عطا فرمائے. تو صاحبان ذی وقار، یہ سلسلہ کلام جو آج ہمارا جاری ہے، جو بھٹو نے کہا تھا ہم گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے، با خدا ہم نے بڑے قسم پرسی کے دن گزارے ہیں. ہماری قوم نے بے شمار امتحانات کا سامنا کیا ہے. آپ بیٹھے ہیں، ہمارے بڑے ڈاکٹر صاحب ہمارے بیچ میں بیٹھے ہیں. آپ یاد کریں کہ جب 11 اور 12 مئی کو ہندوستان نے اپنے ایٹمی دھماکے کیے تو ان کا وے آف ٹاک بدل گیا تھا. واجپئی، ایل کے اڈوانی جس غیر انسانی اور غیر اخلاقی انداز سے گفتگو کر رہے تھے، اور جن کا مطمع نظر یہ تھا چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، کہ پاکستانیوں سر جھکا کے چلو. تو اب تمہاری اوقات یہ نہیں ہے کہ سر اٹھا کے چلو. تو یہ 28 مئی تک، یہ 12-13 مئی سے لے کر 28 مئی تک، میں نے اپنی سپیچ میں بھی اس وقت ہائی لائٹ کیا تھا، آج بھی میں نے شیئر کیا ہے، یہ 15-14-13 دن جو تھے، قوم جو تھی وہ زندہ تو تھی لیکن اس کی کیفیت تھی مردہ بدس زندہ. زندہ تو تھے ورنہ مردہ تھے. وہ ڈپریشن کی فضا، وہ تکلیف دہ مراحل سے قوم گزری. تو اس موقع پر ہمارا ایک اور مرد مجاہد، ایک اور پاکستان کا تحریک پاکستان کا سپہ سالار، مرحوم نوائے وقت کے ایڈیٹر ان چیف مجید نظامی تھے، جنہوں نے لاہور میں میاں نواز شریف کو پکڑ لیا اور کہا میاں صاحب اگر آپ نے ایٹمی دھماکہ نہ کیا تو قوم آپ کا دھماکہ کر دے گی. تو صاحبان ذی وقار، یہ تھا ٹرننگ پوائنٹ جس نے اس وقت کے حاکم کو مجبور کیا کہ اب کوئی اور راستہ نہیں ہے، اور میری قوم میرے ساتھ سٹینڈ کرتی ہے، میرے دانشور میرے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں، میرے سپہ سالار افواج پاکستان میرے ساتھ سٹینڈ کرتی ہے، میرے سائنسدان میرے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنی جرأت امانی کے ساتھ اس کا اظہار دھماکوں کی شکل میں کیا. اب سامراجی طاقتوں کو کہاں گوارا تھا کہ پاکستان عالم اسلام کی پہلی طاقت، آٹھویں طاقت بنے اور دنیا کی 7ویں. تو سامعین محترم، پھر وہی ہوا جو آج بھی ہمارے کرکٹ کے پلیئرز پر ٹیمپرنگ کے کبھی کوئی نہ کوئی الزام لگا کر ڈسگریس کیا جاتا ہے. صحیح. انہوں نے ہالینڈ میں ڈاکٹر عبد القدیر خان کے خلاف ایک مقدمہ من گھرٹ کھڑا کر دیا اور ان کی غیر موجودگی میں ان کو 4 سال سزا سنا دی گئی. اور بدنصیبی دیکھیے کہ اس وقت وہاں ہمارا سفارت خانہ موجود تھا، کسی نے اطلاع نہیں کی وزارت خارجہ کو کہ ہالینڈ میں ڈاکٹر عبد القدیر کے اگینسٹ یہ مقدمہ چل رہا ہے. بہرحال وہ جب سزا ہوئی تو ڈاکٹر عبد القدیر خان نے کہا کہ میں اپنا دفاع کروں گا. چنانچہ
हुकूमत वक्त ने उनका साथ दिया। पाकिस्तान से SM जफर, इंग्लैंड से मिस्टर डाइन और वकला की टीम को इकट्ठा किया गया, जिन्होंने एक पिटीशन तैयार की और वो वहां की अदालत में लेकर उसे पेश हुए। SM जफर का काम काबिल तहसीन था, हम उसे खराज तहसीन पेश करते हैं, और दीगर रफ़ाक़ा का भी। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने कहा, मैं नहीं चाहता कि कल मेरी कौम के बच्चे मुझे इस अंदाज से याद करें कि हमारा बाप जो उसने एटमी राज चोरी किए थे, ये धब्बा मैं साफ करना चाहता हूं, ताकि मैं अपनी कौम को एक मैसेज देना चाहता हूं कि मेरा दामन इस तरह की किसी भी इल्लत से, किसी भी जुर्म से पाक है। जो एलिगेशन था वो ये था कि यूरेनियम की चोरी हुई है। तो डॉक्टर साहब ने अपने वकला की मदद से कोर्ट ऑफ हॉलैंड में ये प्रूव किया कि भाई ये यूरेनियम की चोरी नहीं है, ये ट्रांसफर ऑफ नॉलेज है, और नॉलेज गेन करना हर इंसान का बुनियादी हक है। तो इस बेसिस पर जो पिटीशन वहां फाइल हुई, तो डॉक्टर साहब को बाइज्जत तौर पर बरी किया गया। मेजर नजीर अहमद चीमा ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। उसने कहा है, ये जो सब्ज हलाली परचम है, उसमें तुम जो चांद और सितारा देखते हो, उसमें जो नूर है वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जबरदस्त, सही बात किया। तो ज़ाहद मलिक ने अपनी किताब इस्लामिक बम में लिखा है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने कायद आज़म के पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बना दिया है। तो साहिबान जी वकार, ये वो एटम बम की ये वो तारीख है, ये उसका पस मंजर है, जिसने इसमें किरदार अदा किया, जिस तरह किया, या जो भी उसने हस्बे तौफीक किया, अल्लाह ताला ने जितनी जितनी उनको तौफीक बख्शी, वो सब हमारे मौसम है। हम आज की शाम उन सब हजरात को जो किसी तरह भी इसमें शामिल हैं, सबको सलाम पेश करते हैं और उनके शुक्रगुजार हैं, और जो दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ गो हैं, जो मौजूद हैं उनकी सेहत याबी के लिए दुआ गो हैं। तो साहबान, ये था उसका पस मंजर, और आज का यौम तकबीर हमें ये पैगाम देता है, अल्लाह के बंदो, कि तुम्हारे बड़े तो ये थे कि उन्होंने अपनी जिंदगी को, अपनी तकलीफें उठाकर एक तुम्हें एटमी कुव्वत बना दिया है। अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम अब इस वतन की हिफाजत करो। अपनी फिरका आराई, अपनी नफरतें, अपने बुग़्ज़, कीने, इन चीजों से दिलों को साफ कर लो और इस मुल्क पाकिस्तान के लिए एक हो जाओ। आमीन। अभी जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें हिंदुस्तान से या कोई डर नहीं है, वो हमें मालूम है कि वो हमारा वाज़िया दुश्मन है। जी जी जी, ठीक है। हमें अगर डर है तो आस्तीन के सांपों से है, जो हमारे अंदर घुसे हुए हैं। हमें बाहर से कोई नहीं है। हमारी अफवाज पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन फौज है, उसका कोई सानी नहीं है, और हमारी फौज पाकिस्तान दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के बात करना जानती है। और गुज़श्ता साल गिराए जाने वाले 2 जो जहाज थे,
وہ اس کا بیان ثبوت ہے. تو یہ ہے قائد اعظم کا پاکستان جس کو ڈاکٹر عبد القدیر خان نے قابل تصویر بنایا ہے. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, انہیں خوشحالی عطا فرمائے, انہیں شاد اور آباد رکھے. جزاک اللہ خیر وما علینا الا البلاغ. ہاں ڈاکٹر صاحب آپ بالکل ٹھیک ہیں, آپ بیٹھے ہوئے تھوڑا سا سینٹر میں ہو جائیں اور اپنی بات شروع کریں. بسم اللہ کریں. جی تو سب سے پہلے سب دوستوں کو دعا سلام آداب, اور آپ کا یقیناً بڑے قابل تحسین اور قابل داد والی بات ہے کہ آپ ہمیشہ پاکستانی کمیونٹی کے پاکستان کے لحاظ مناسبت سے جو بھی نیشنل ایونٹس ہوتے ہیں اور سربراہان ہوتے ہیں, ان کی قربانیاں ہوتی ہے, یا جو بھی انٹرنیشنل امپورٹنٹ ڈے ہوتے ہیں, لیبر ڈے کی مناسبت سے, یا جو بھی اس پہ آپ گاؤں بگاؤ اپنے دوستوں کو اکٹھا کر رہے ہیں, اور یہ بہت اچھی بات ہے, اپریشیٹڈ. ہم آپ دعا گوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول اور موجود کرے. جاری صاحب ڈاکٹر جمیل ہاشمی, میں تو نماز پڑھ رہا تھا, آدھی تقریب میں نے سن لی, اور بہت خوبصورت ایلسٹریٹو اور کمپریہنسو بات اس نے کی ہے, اور اس کے اوپر جو سونے پر سہاوگے والی بات تھی, اور ہمارے علم میں بہت بڑی اضافہ یا یاد دہانی والی بات تھی, وہ ہمارے استاذ رانا اجاز صاحب نے اس کو تکمیل کر دیا. تو تھینک یو سو مچ فار دیز پیپل. یہ واقعی ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہم آپس میں بھی یاد دہانی کرا سکتے ہیں. اور دوسری بات اس دن کے مناسبت سے تو ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے 28 مئی 1930 کو ٹکر کے مقام پر جنگ آزادی کے کچھ سپوتوں نے بہت بڑی قربانیاں دی تھی انگریزوں کے خلاف, جس میں 70 لوگ شہید ہوئے تھے, 150 لوگ مر گئے تھے, 150 لوگ شدید زخمی ہوئے تھے. تو ہم پختون اور عوامی نیشنل پارٹی یہ دن پہلے سے مناتی تھی, اور اب چونکہ ایک نیشنل ڈے کے طور پر ہم ساری قوم اس کو مناتے, یہ یوم تکبیر مناسبت سے, تو دونوں کی اہمیت ہمارے لیے بہت بڑی ہے. دونوں بھی وہی قومی جذبے کے اظہار والی دن ہے, قوم کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے والی بات ہے. تو اس مناسبت سے ہمارے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ اس مناسبت سے ہم کچھ بات کر سکیں. بات درست ہے کہ میں اپنا ایم فل کر رہا تھا, اس میں 1988 سے لے کر 1990 تک گورنمنٹ یونیورسٹی اس میں ڈی ای خان. تو ڈاکٹر قدیر خان وہ اس وقت ایک ابھی بھی ماشاءاللہ ایک بہت بڑی عظیم شخصیت ہے, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, مگر اس وقت یہ نان ایکسیسیبل شخصیت تھے, اور اس کے بارے میں اتنی زیادہ وہ تھی کہ نہ صرف ان کی شبیہ اور مختلف قسم کے لوگ بتا رہے تھے کہ اس کے ایسے 5-6 جو لوگ ہیں اس کی شکل کے انہوں نے رکھا ہوا ہے, اور فوج اور دوسرے سیکیورٹی ادارے ان کو مکمل طور پر پروٹیکشن دے رہے تھے. تو یقیناً اس وقت ان کے ساتھ ملاقات کرنا, انٹریکشن کرنا بڑی اعزاز کی بات ہوتی تھی. تو چونکہ ہم وہ سینئر لیول پر آتے تھے, ایم فل اور پی ایچ ڈی لیول کے ڈاکٹر تھے, تو یہ آئے ہوئے تھے 1988 میں, 1990 میں ہمارے پاس آئے ہوئے تھے, اور جس میں یونیورسٹی کے پروفیسرز اور جو پی ایچ ڈی یا ایم فل کے اسٹوڈنٹ تھے محدود ہمارے پاس. تو اس وقت ان کے ساتھ انٹریکشن ہو رہی تھی, اور ہمارے جذبات بھی بہت بھی جس طرح کی ساری قوم کی جذبات اس کے دیکھنے کے لیے, اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے یا اس کی باتیں سننے کے لیے بہت بڑی وہ تھی, خواہش رکھتی تھی کہ ہم اس کے ساتھ ملاقات ہوئی. تو اس وقت ایون یہ تھا کہ کمشنر آف ڈی اے خان وہ بھی ان سینس ڈی ایس پی لیول تک بھی لوگ الاؤڈ نہیں تھے کہ اس میں باہر سے کچھ آ جائے, صرف یونیورسٹی کے پروفیسر پلس یہ جو کچھ 5-10 اسٹوڈنٹ تھے جو ایم فل یا پی ایچ ڈی لیول کے تھے وہ انٹریکشن کر رہے تھے. تو ڈاکٹر قدیر خان نے اس وقت ہمیں بہت کمپریہنسولی ساری باتیں بتا دی اور کھل کر بتا دی, اور انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ میں قومی امانت سمجھ کر یہ آپ لوگوں کو یہ کنوے کر رہا ہوں. اور اگرچہ اس وقت یہ باتیں 89 یا 90 میں یہ باتیں ایک بہت بڑی والی ٹاپ سیکرٹ والی باتیں تھی, اور مگر چونکہ انہوں نے قوم کو یا قوم کے ہیروز کو کانفیڈنس میں بھی لینا تھا, اور اس کی جو پریزنس ہے اسے ہمیں پیدا بھی لینا تھا,
تو بہت زبردست جو ان کی تقریر ہم نے سنی یا ہمارے کویشچن کے جوابات دیے. آپ بلیو کریں کہ آج تک مجھے ایک بات اس کی یاد ہے, اور اس کی ایک بات کہ دیکھیے ہم ڈکلیئر نہیں کر سکتے آفیشلی, مگر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اب سے نہیں ہے, 2-4 سال پہلے, اور ابھی ڈاکٹر قدیر خان کی بھی ایک بیان جاری ہے کہ انہوں نے 88 میں ضیاء الحق کو یہ بتا دیا تھا کہ آلریڈی وی ہیو ڈن اٹ, وی ہیو اچیوڈ اٹ. تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ 13 پلیسز میں الحمدللہ پاکستان کے ڈفرینٹ 13 پلیسز میں ہمارے پاس آلریڈی وی ہیو گاٹ دیٹ اپرچونٹی, وی ہیو پرووائڈیڈ دیٹ آرسنل ٹو دیٹ ایریا, اور انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں. مطلب ہے کہ تو یہ ایک بہت بڑی خبر تھی, اور میڈیا پہ اس لیے نہیں آ سکتا کہ وہاں پہ کوئی الاؤڈ نہیں تھا. تو اس وقت ہمیں وہ نیشنل پرائڈ کا ایک جو احساس ہوتا ہے, اور قوم کے ہیرو کے ساتھ جو محبت کے اظہار ہوتا ہے, یقیناً وہ دیکھنے والی بات تھی, اور یہ ابھی تک ہم یقین وہ کر رہے ہیں. تو اس نے جو بنیادی بات تھی ابھی سب نے تو ذکر کر دیا. ایک آدمی نے کویشچن کر دیا, دیٹ واز کمشنر ڈی خان, کہ سر آپ ہمیں ایک بتا دو, ایک بات بتا دو کہ کون سا ایونٹ تھا, کون سا پرسن تھا جو آپ کو اس مقام پر لے کے آئے, جس نے یہ اچیومنٹ ہم نے حاصل کی. تو انہوں نے ایک بات بتا دی کہ لوگ تو بہت تھے, انہوں نے پوجی جرنیلوں کے نام لیے, بیوروکریٹوں کے, ٹیکنوکریٹوں سے, اور سائنسدانوں کے لے لیا, مگر اس نے کہا کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو نہ ہوتا نا, اور اس کے بولڈ اقدامات نہ ہوتے, تو وی کانٹ ڈو اٹ ایٹ آل. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, وہ ایک جمہوری لیڈر تھا, سویلین لیڈر تھا. تو اس بات پر بھی ہمیں فخر ہے کہ جمہوری اور سویلین لوگ ہی پاکستان, اور ساتھ ہوتے ادارے, سارے ادارے, الحمدللہ وی آر پراؤڈ آف ایوری انسٹیٹیوشن آف اور گورنمنٹ اور پیپل, اور ہمارے ملک کے, اس میں شک نہیں ہے. مگر جو لیڈر ہوتے ہیں, ویژنری لیڈر ہوتا ہے, ڈیسیجن میکنگ جو پرسنالٹی ہوتے ہیں, وہ لیڈر, وہ ہماری وہی جمہوریت لیڈر تو ذوالفقار علی بھٹو تھے. تو بات ظاہری بات ہے, وہ تو ایک ملٹی فیکٹوریل, یا آپ اسے کہ ملٹی ڈائمینشنل لوگ اس پہ بیٹھے ہوئے تھے, پیپل پارٹی والے, دوسرے مخالفین بھی بیٹھے ہوئے تھے. ہم بھی اس کے ساتھ اس کی پارٹی میں نہیں تھے, یہ بھی پہ ہمارا تعلق تھا. تو انہوں نے کہا, پھر انہوں نے کیا کچھ کیا کہ جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس نے یہ بنیاد ڈالی. صرف یہ بات کرنا کہ ہم گاس کھائیں گے اور یہ ایٹم بم مار گے, اس سے تو ایٹم بم نہیں بنتا. اس نے بتایا کہ ایک پہلے تو انہوں نے مجھے لے آیا, اور مجھے بتایا کہ ہمیں یہ اچیو کرنا ہے. 74 میں اس نے بھارت نے آلریڈی یہ اچیو کیا تھا, یہ ٹیکنالوجی. انہوں نے کولڈ اسٹوریج دھماکے بھی کیے تھے, جو اس کولڈ واٹر دھماکے ہوتے ہیں. تو ہم تو پتہ نہیں, ہمارے پاس نہ صلاحیت تھی, نہ ہماری ایک سوچ تھی, نہ فکر تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ہر صورت میں یہ چیز بنانا ہے. تو میں نے ٹیکنیکلی اس کو بتا دیا کہ انشاءاللہ بنائے دیں گے, ہماری کیپیبلٹی ہے, ہماری قوم, سائنسدانوں اور ٹیکنیکل لوگوں کی کیپیبلٹی ہے کہ بنا دیں گے. مگر کیا دنیا کے فیس آپ کر سکیں گے؟ دنیا کو فیس کرنے کے لیے اس نے کہا میری ذمہ داری, دنیا کو فیس کرنا, قوم کو اعتماد میں لینا میری ذمہ داری ہے. اس کے 2 باتیں ہو گئی, ٹھیک ہے آپ یہ بھی کر سکیں, مگر ایٹم بم بنانے کے لیے جو ٹیکنیکل ہاؤ اور جو پروسیجر, جو طریقہ کار ہوتا ہے, وہ بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا ایک عرض ہے, آپ یہ ڈیسیجن لے لو, اور میں آپ کو مبارکبادی ابھی سے دیتا ہوں کہ مبارک ہو, آپ کا ایٹم بم بن گیا. انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بیوروکریسی کی جو ہماری ٹائٹ پالیسی ہے نا, اور جو پروسیجر, اس سے مبارک کر دو کہ ہمارا ایٹمی پروگرام اور مشن بیوروکریسیوں کے جو ایپس اینڈ پارٹس اور جو دوسرے, اس سے یہ مبارک ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اگلے دن انہوں نے پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا, اور الحمدللہ اسی اجلاس میں, اگر 1973 کی کانسٹیٹیوشن بھی ہم نے اکٹھا بنایا تھا ان کے ساتھ, تو اس وقت بھی سارے لوگ اکٹھے ہو گئے, اور انہوں نے کمبائنڈ طور پر وہاں سے ایک بل پاس کر دیا کہ ایٹمی پروگرام جو ہے نا, وہ بیوروکریٹوں کے ایف اینڈ بٹ اور ان کے پروسیجر, وے آف ہینڈلنگ دا میٹرز, اس سے آزاد ہوگا. اور نے کہا آپ کی بجٹ کی کوئی وہ نہیں ہوگی, آپ کو کوئی نہیں روک سکے گا, آپ اپنی مرضی سے جو بھی کرنے کر لیں. اگلے دن اس نے یہ بیان پبلک کے لیے, اس کو لینے کے لیے کہ ہم گاس کھائیں گے, وہ کرنے کی ظاہری بات ہے.
الحمدللہ اسی دن سے میں نے ہاتھ ملایا کہ الحمدللہ یہ آپ کا مبارک ہو انشاءاللہ آپ کا کم بن گیا. تو لوگ پھر اس کی ظاہری بات ہے تو ہماری جتنے بھی دوسرے لوگ تھے ضیاء الحق بھی تھے اور دوسرے آرمی بھی فلی طور پر اس کو سپورٹ کر رہی تھی اور ظاہر بھی تھے دیٹ واز این نیشنل ایشو آف سیکورٹی. تو ہماری قومی ادارے سارے اس کو سپورٹ کرنا چاہ رہے تھے اور چاہ رہے تھے اور الحمدللہ اس کے بعد یہ سب کچھ تو ہو گیا. اس کے بعد پھر یہ بات تھی کہ ہم نے تو اچیو کیا تھا 90 میں یہ کیپیبلٹی ہمارے پاس آ گئی تھی ٹم بن گئے تھے. دیر ور 13 places in پاکستان جہاں پہ ٹم بم آلریڈی کی صورت وہاں پہ تھی. اب اپرچونٹی کہاں پہ کس موقع کے مناسبت سے کون سا اوکیزن ہوگا کہ اس کا ہم دنیا میں اظہار کریں اور اس کو جب تک آپ دنیا کو اظہار نہ کرے تو امپاسبل ہے کہ آپ کر سکیں گے. اس وقت یہ بالکل ناممکنات والی بات تھی کہ ہم اس طرح اتنی بڑی دنیا کو فیس کرے اور ڈکلیئر کرے کیونکہ ہماری فائنینشیل پوزیشن اس طرح نہیں تھی, ہماری پولیٹیکل وہ نہیں تھی یا دوسرے جو ہماری افیلیشن دنیا میں ہماری پوزیشن تھی اس میں نہیں تھا. تو یہ بات کہ اس کی اپرچونٹی کے لیے بھی تھینکفل ٹو آور فوک. انڈیا بیوقوف نے جو دھماکے کیے اس بیوقوف کے دھماکوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی لے آیا. اس کے بعد یہ دیٹ واز امپاسبل ٹو ڈینائی. جس طرح کہ رانا صاحب نے کہہ دیا کہ اس وقت اس نے اس کو بولا ہے کہ اگر آپ نے دھماکہ نہیں کیا نواز شریف کو تو قوم آپ کا دھماکہ کریں گے. یہ بات حقیقت تھی اور اسی وقت جب انڈیا نے دھماکے کر دیے ہم نے کہا مبارک ہو. میں نے میں شکور صاحب مجھے اللہ تعالیٰ نواز وقت کے شکور صاحب کو جنت فردوس میں جگہ نصیب کر دے. وہ 2-4 دن کے بعد اس نے مجھے بتا دیا کہ یار انشاءاللہ ہو جائے گا کرے گا. میں نے کہا ہو گئے جی ہو گئے. اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ آلریڈی ہو چکا ہے سب کچھ اور اب چونکہ دنیا لگی ہوئی ہے انڈیا کے اگینسٹ اور ہمیں ایک بہت بڑی اپرچونٹی مل گئی ہے. کوئی غداری ہوگا, کوئی ملک دشمن ہوگا, کوئی بھی پاکستان کا جو خیرخواہ نہیں ہوگا کہ اس موقع سے وہ نہ کر دے. اچھا اس وقت میں ہر وقت میڈیا کو فالو کر رہا تھا. CNN, BBC یا دوسرے جو ادارے تھے میڈیا کے وہ سارے نظر رکھے ہوئے تھے ایک موومنٹ پر. اور ابھی دھماکوں سے تقریباً 12-13 تاریخ کو انڈیا نے دھماکے کیے تھے. 14-15 تاریخ سے ہماری وہ موومنٹ شروع ہو گئی. انڈیا کی CNN کی بریکنگ نیوز آ رہی ہے کہ پاکستان کی موومنٹ انیول موومنٹ ہو رہی ہے. اب جگہ ایلوکیشن کی بات تھی, موومنٹس جو ہماری آرسنل کی اور جو دوسری چیزیں ان کی ترسیل کی بات تھی اور دوسرے کوارڈینیشن جو تھی نا جو وہ جاری تھی اور ہمیں پتہ تھا کہ الحمدللہ یہ ہو رہا تھا. یہاں پہ لوگ کہہ رہے کہ ایک نیشنل پرائڈ کے طور پر آدمی کی خواہش تھی اور تقریریں تھی اور میڈیا پر ایک وہ تھا چل رہا تھا. الحمدللہ اس کے بعد یہ دیکھتے ہوئے جو امریکن پریزیڈنٹ ہے انہوں نے لالچ کے طور پر تقریباً 7 سے لے کر سارے قرضے بھی معاف کرنا اور 7 سے عرب تک انہوں نے ہماری اور امداد کرنے کی وہ بھی لیکن دانی کرائی مگر اس سے کہا دماغ کے مگر میں کہتا ہوں کہ 70 ارب بھی دے دے تو اس وقت کبھی نہیں ہو سکتا کہ پاکستان یہ نہ کرتے. تو الحمدللہ یہ جو تاج کا جو جس کا سر پہ تاج سجانا تھا اور اس کے رکھنا تھا وہ ہمارے جو اور پرائم منسٹر یہ تھے ہمارے ظاہر بات ہے مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ اور ہمارے جو پرائم منسٹر نواز شریف نے یہ کریڈٹ لے لیا. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو تا قیامت قائم و دائم رکھے. اور اس طرح اگر ہم قوم اکٹھے ہو جائے ہمارے سربراہان اکٹھے ہو جائے تو کچھ نہیں ہے کہ ہم پاکستان کو اس دنیا پہ لے آئے کہ باقی دنیا بھی ہماری تکلیف کر سکے. ممتاز فتح صاحب آج یوم تکبیر کی مناسب سے آپ مختصر اپنا بات کریں کیونکہ آپ تو صحافی ہیں بڑی لمبی بات کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا ٹائم کا جو ہے نا خیال رکھیے گا. بسم اللہ کریں. جی زبیر شریف صاحب بہت شکریہ. آپ اپنا تھوڑا سا تعارف بھی کرا دیجیے گا. کچھ لوگ نئے ہیں وہ آپ کو تھوڑا سا 1 منٹ اپنا تعارف بھی کرا دیجیے گا پلیز. سر میرا نام جس طرح بتایا ہے زبیر شریف صاحب نے ممتاز سوترا ہے اور میں بارسلونا میں 17 سال سے مقیم ہوں اور شعبہ صحافت سے وابستہ ہوں اور کام کر رہے ہیں ہم پیس پہ. ایک تنظیم ہے پیام میں امن, اسپینش میں منساخ دے پاس,
اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور اس میں یہ بتاتا چلوں کہ اسی کام کرنے پر 2 گولڈ میڈل میری مسز کو ملے ہیں. ایک کینیڈا سے وہ تنظیم ہے نیلسن منڈیلا صاحب اس کے سرپرست ہیں, ایک انہوں نے دیا ہے اور ایک پاکستان سے ملا ہے. اور ہم پیس پہ ہی کام کرتے ہیں اور فیامہ کے کاموں میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. یہ مختصر سا تعارف ہے جی. بسم اللہ کریں. زبیر شریف صاحب, سب سے پہلے تو آج میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اور پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں یوم تکبیر کے حوالے سے کہ آج ہمارا وطن پاکستان 28 مئی 1998 کو ایک ایٹمی طاقت بنا. میں یوم تکبیر کو دراصل یوم بقا, یوم استحکام, یوم وفا, یوم تجدید سلامتی سے مسنوب کرتا ہوں. آج کے دن کو میں کہتا ہوں کہ آج یوم فتح ہے, یوم یکجہتی ہے, کیونکہ جب بھی کوئی پاکستانی کار راز میں اترتا ہے تو نعرہ تکبیر بلند کرتا ہے, خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. نعرہ تکبیر جتنی بار بھی بلند کیا جائے کم ہے, کیونکہ اللہ کی رعائی بیان کرنا ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. تو ہمیں یہ ورد ہمہ وقت کرنا چاہیے. تو آج میں جو ہمارے محسن پاکستان اور نامور ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور دراصل یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان نے ایٹمی صلاحیت جو تھی یہ 1983 میں ہی حاصل کر لی تھی. اس وقت ایٹمی دھماکے کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا, لیکن افغان جنگ کے باعث جنرل ضیاء الحق نے اسے ملتوی کر دیا تھا. اور وہ تاریخی دن بھی ہمیں, وہ تاریخی الفاظ بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے یاد ہیں, کیونکہ ہمارے دوست اس سے پہلے ڈاکٹر محمد جمیل ہاشمی صاحب, رانا اعجاز صاحب اور ڈاکٹر جہانگیر صاحب نے اتنے مؤثر انداز میں اس کو بیان کیا ہے کہ ہم وہ زیادہ بول نہیں سکتے, کیونکہ ان کے الفاظ ہی ہمارے لیے کافی ہیں. لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کہا تھا کہ وہ ان کے تاریخی الفاظ تھے کہ گھاس کھائیں گے, ایٹم بم بنائیں گے. تو 1973 میں ہی مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد ہی پاکستانی حکام نے یہ سوچنا شروع کیا تھا کہ انڈیا سے مقابلے کے لیے ایٹمی ہتھیاروں کا حصول ضروری ہے. جب 1974 میں انڈیا نے ایٹمی دھماکے کیے زبیر شریف صاحب, تو اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اس کو ناگزیر قرار دیا اور کہا کہ پاکستان ہر صورت ایٹم بم بنائے گا, چاہے گھاس ہی کیوں نہ کھانی پڑے. لیکن اس کی تعمیل میاں نواز شریف جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے انہوں نے کی, تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور واقعہ ہی درخت پودا کوئی لگاتا ہے, پھل اس کا کوئی کھاتا ہے. تو اس کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی اور اس کی تکمیل جو ہے میاں نواز شریف صاحب نے کی. تو اس حوالے سے جو مسلم لیگ کے سارے ورکر ہیں, کارکن ہیں, وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان کے قائدین نے اتنا بڑا اقدام کیا. تو یہی کہوں گا کہ پاکستان ہمیشہ زندہ آباد رہے اور ہم اس کی بقا اور سلامتی کے لیے ہمیشہ قربانی دیں گے. پاکستان زندہ آباد. جزاک اللہ. اپنا لیاقت صاحب, آپ نے اپنا مائک کھول لیا ہے, آپ میری آواز اگر آپ آ رہی ہے تو. جی زبیر شرفی صاحب. جی, تو آپ بسم اللہ وقت کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے اپنی بات شروع کریں. جی بالکل, بہت شکریہ. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سب سے پہلے زبیر شرفی صاحب آپ کا. اور جیسا کہ رانا اعجاز سہیل صاحب نے پہلے کہا تھا, وہ الفاظ میرے پہلے سے بھی ذہن میں تھے, تو اس لیے میں اب کہنا ضروری سمجھوں گا کہ آپ بذات خود مسمی زبیر شرفی پاکستان کا جو روایات ہیں اس کے آپ امین ہیں, اور ان کو آپ لے کے چلتے ہیں ہمیشہ. ہمارا کئی سالوں کا جو ہے وہ دوستی کا سفر وہ اس چیز کا گواہ ہے. تو سب سے پہلے آپ کو مبارکباد, آپ نے یہ انیشیٹو لیا اور آپ نے اس مبارک دن
یہ ایک ایسا دن ہے پاکستان کی تاریخ کا کہ یہ جیسے پاکستان بنا تھا وہ ایک مبارک دن تھا، اور جیسے پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے وہ ایک مبارک دن تھا، اور جیسے پاکستان کو ایک متفقہ دستور ملا تھا پاکستان کے لیے وہ ایک مبارک دن تھا، جب پاکستان نے JF-17 تھنڈر کا کامیاب تجربہ کیا تھا اور اسے اپنے بیڑے میں شامل کیا تھا، وہ پاکستان کا ایک مبارک دن تھا پاکستانیوں کے لیے۔ ایسے ہی یہ یوم تکبیر بلا تفریق کسی پارٹی، کسی جماعت، کسی سیاست، کسی سیاسی نظریے کے، یہ تمام پاکستانیوں کے لیے ایک مبارک اور فتح کا دن ہے، جیسا کہ ہمارے دوستوں نے پہلے فرمایا۔ تو نارمل جو اس کے جو داد و شمار ہیں ان پہ تو محترم جمیل ہاشمی صاحب نے اور رانا اعجاز فیل صاحب نے اور ڈاکٹر عثمان جہاں زیب صاحب نے اور ہمارے جو ممتاز سلوترا صاحب بارسلونا سے، انہوں نے بھی بہت تفصیل سے بات کر دی۔ میرا خیال ہے وہی باتیں بار بار ریپیٹ کرنے کی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں صرف یہ اتنا کہوں گا کہ جس بندے نے، وہ ذوالفقار علی بھٹو ہوں، وہ جنرل ضیاء الحق ہوں، وہ غلام اسحاق خان صاحب ہوں، وہ بے نظیر محترمہ شہید ہوں، وہ میاں نواز شریف ہوں، ان سب کا بہت کلیدی رول ہے پاکستان کے دفاع میں۔ اسی طرح اس کے ساتھ جو ہمارے آرمی کے جرنیل اور محب وطن جو جوان اور جن لوگوں نے اس کاوش میں اپنا جہاں کہیں بھی حصہ ڈالا، چاہے کسی نے سیکورٹی کی ڈیوٹی کی، چاہے کسی نے چوکیداری کی اس پروگرام کی، چاہے کسی نے اس میں ایک بٹن دبایا، چاہے اس میں کسی نے ایک پرزہ بنا کے دیا، میں ان سب کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں یہ بات ساتھ میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گا، بے شک پارٹی نظریات کسی کے کوئی بھی ہوں، کہ ہم نے بڑی مصدقہ جو سٹوریاں پڑھی ہیں اور سنی ہیں، ان کے مطابق آج جو پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ایک اپنے عروج پہ موجود ہے، اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی وجہ سے بھی پاکستان ایک محفوظ ترین ملک ہے اور اپنا دفاع جو ہے وہ محفوظ کر چکا ہے، اس کا بہت سارا کریڈٹ محترمہ بے نظیر بھٹو کو جاتا ہے۔ تو میں آج ان کی روح کو بھی سال ثواب کے طور پہ ان کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا، اور اس میں جن لوگوں نے کردار ادا کیا، یہ بات پہلے جو ڈاکٹر جہاں زیب صاحب نے اپنے ڈاکٹر قدیر صاحب کے کیمرے کے سامنے انگلی ہے، آپ کیمرے سے انگلی ہٹا لیں آپ، اور تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے، لائٹ آپ کے چہرے پہ پڑ رہی ہے۔ جو ڈاکٹر جہاں زیب صاحب نے ذکر کیا کہ ڈاکٹر قدیر صاحب نے جو فرمایا تھا، اس میں میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی ڈاکٹر قدیر صاحب کا ویڈیو وہ بھی دیکھا کلپ، کہ اس میں انہوں نے کہا کہ جو بھی آیا اس پروگرام کے ساتھ، جس کا بھی واسطہ پڑا، ہر بندے نے اس میں اپنا حصہ ڈالا، کسی نے بھی اس کو روکنے کی یا اس میں کوئی مشکلات پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہر بندے نے اپنا حصہ ڈال کے اور اس کو آسان سے آسان بنانے کی کوشش کی، اور اس کے لیے وسائل مہیا کیے، اور اس کی راہ میں جو بھی مشکلات یا رکاوٹیں آ سکتی تھیں ان کو دور کیا۔ میں نے پڑھا تھا جو جنرل ضیاء کے دور میں وزیر خارجہ تھے، ان کا بیان بھی پڑھا تھا کہ انہوں نے جنرل ضیاء نے ان کو کہہ رکھا تھا کہ آپ سے اگر عالمی کسی فورم پہ امریکہ یا کوئی اور ملک بات کریں کہ ایٹمی پروگرام کے بارے میں بات کریں، تو آپ ان کو سیدھا کہہ دیجئے کہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا، آپ صرف اور صرف اس پہ صدر سے بات کر سکتے ہیں۔ تو یہ ان سب کا کریڈٹ ہے۔ انسانی لغزشیں جو ہیں وہ شامل حال رہتی ہیں، لیکن میں آج ان سب ہیروز کو، جو بھی ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے غلام اسحاق خان ہوں، جنرل ضیاء ہوں، بے نظیر محترمہ ہوں، میاں نواز شریف ہوں، ڈاکٹر عبدالقدیر خان تو ہیں ہی محسن پاکستان، میں ذاتی طور پر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو سب سے زیادہ پاکستان کا محسن سمجھتا ہوں۔ آپ نے زبیر شرفی صاحب ایک چیز کا جو ذکر کیا تھا، میں ذاتی طور پر وہ میرے ذہن میں پہلے بھی تھی کہ دیکھیں، ہم کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی جماعت کے نظریات سے اتفاق کرتے ہوں یا اختلاف کرتے ہوں، یہ جو چیزیں جو متفقہ مصدقہ ہو جاتی ہیں نا، جیسا اب کوئی اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتا کہ ایٹمی پروگرام پاکستان کا جو ہے اس کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی،
اور انہوں نے کہا کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے. ہم نے گھاس کھائی ان کے پیچھے لگ کے, اور قوم نے بڑی دیر تک گھاس کھائی, لیکن ہم نے ایٹم بم بنا کے چھوڑا الحمدللہ. اس کے بعد بھی یہ حقیقت ہے کہ جنرل ضیاء نے بھی اس نے اپنا کردار ادا کیا, غلام اسحاق خان صاحب نے بھی کیا, بے نظیر محترمہ نے بھی کیا, اور میاں نواز شریف صاحب نے بھی کیا, اور ڈاکٹر قدیر خان کی تو محنت جو ہے وہ ساری اس میں تھی. تو یہ ایک متفقہ اور مصدقہ حقیقت ہے. اس سے نظریں چرانا جو ہے وہ بے ایمانی ہوتی ہے اپنے ایمان کے ساتھ, اور بددیانتی ہوتی ہے اپنی قوم کے ساتھ. تو میں بالکل آپ کی اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ میں میاں نواز شریف کو ووٹ دوں یا نہ دوں, ان کی سیاست سے مجھے 100 اختلاف ہوں, لیکن میں بے ایمانی کروں گا, بددیانتی کروں گا اپنے ایک قومی فریضے کے ساتھ اگر میں آج یہ کہوں کہ میاں نواز شریف کا اس ایٹمی پروگرام میں کوئی کردار نہیں تھا, یا میں کہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ اس کا کوئی کردار نہیں تھا, یا میں کہوں کہ جنرل ضیاء کا کوئی کردار نہیں تھا. یہ باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ہمیں ہماری ذاتی دشمنی بھی ہو, لیکن یہ ایک قومی معاملہ ہے, یہ ایک قومی فتح کا دن ہے, اور اس میں جس نے بھی کردار ادا کیا ہے وہ اس کریڈٹ کا, اس تحسین کا حقدار ہے. اللہ تعالیٰ, میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی جو بھی ہمارے لیڈران تھے, ہمارے سربراہان تھے, اگر انہوں نے کوئی غلطیاں کوئی کی ہیں, کوئی کوتاہیاں کی ہیں, میں کہتا ہوں کہ جنہوں نے اس پروگرام کے لیے مدد کی, جو مدد کی ہے اس پروگرام میں, اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے صدقے ہی اللہ تعالیٰ ان کی کوتاہیوں کو معاف کرے, اور اللہ تعالیٰ ان کو خوش و امین رکھے اور ان کے درجات بلند کرے. بہت شکریہ, جزاک اللہ ایک بار پھر, بہت شکریہ, تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ زبیر اشرف صاحب. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج یوم تکبیر کے حوالے سے ہم ایک پیج پہ آئے ہیں. اللہ کرے کہ ہماری پاکستانی قوم بھی ایک پیج پہ آ جائے. تو بہرحال سر بہت بڑا دن ہے یوم تکبیر, اور اس لحاظ سے بھی کہ آج آپ نے جو محفل سجائی ہے, یہ جو گلدستہ پیش ہوا, کینیڈا سے ہمارے محسن ڈاکٹر جمیل ہاشمی صاحب, یقینی طور پر رانا اعجاز صاحب ہمارے سینئر دوست, ڈاکٹر جہاں زیب صاحب ہمارے پرانے ساتھی. آج کا دن مجھے اس میں دو چیزیں ہیں سر, کہ آج کا دن مجھے اس لیے یہ اہمیت کا حامل ہے, یہ ڈیٹ جو ہے کہ جب ڈاکٹر جمیل ہاشمی صاحب کو پتہ ہوگا تو ماشاءاللہ اس وقت اپنا کویت ٹائمز کے ماشاءاللہ بڑے اچھے اس میں ان کا کردار ہے. تو 28 جو ہے مئی کو اردو جو تھا کویت ٹائمز, اس کا اجرا کیا گیا تھا مرحوم سید صفدر مرحوم نے. تو مجھے اس لحاظ سے بھی یہ دن بڑا اچھا لگتا ہے کہ یہ اسی دن 94 میں 28 مئی 94 میں کویت ٹائمز اردو اور ملیالم جو شروع ہوا تھا. تو جب یہ اتنا بڑا دن آیا ہے, یوم تکبیر آئی 28 مئی کو 98 میں, تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ یہ دن واقعی بہت میرے لیے اور قوم کے لیے بہت بڑا دن تھا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم ایک پیج پہ آ جائیں. میں ایک تھوڑی سی بات شیئر کروں گا. بینگ اے میڈیا جب میں نے اپنا آغاز کیا تھا تو ظاہر ہے کہ آپ جب میڈیا میں آتے ہیں تو آپ کو ہر چیز کی اویئرنیس بھی ہوتی ہے, کچھ لکھنے لکھانے کا علم بھی ہوتا ہے, کچھ سیکھنے کا بھی علم یعنی جاتا سلسلہ. تو جب دھماکہ کیا پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے, تو اس کے کچھ عرصے بعد, شاید آپ لوگوں کے علم ہوگا, ڈاکٹر جہاں زیب صاحب آپ کو شاید پتہ ہوگا, ڈاکٹر جمیل ہاشمی صاحب کو تو بالکل پتہ ہوگا. تو جب نواز شریف صاحب یہاں دورے پہ آئے اور ان کی جو باڈی لینگویج تھی ڈاکٹر جمیل صاحب, یعنی دھماکے کے بعد جب انہوں نے کویت کا پہلے سعودی عرب گئے, اس کے بعد پھر وہ کویت کی طرف آئے, تو مجھے مرحوم سید صفدر صاحب نے کہا کہ طارق تم جاؤ, میں بعد میں آ جاؤں گا, تم اس کی تھوڑی سی کوریج کر لو. تو اس وقت میرے پاس چھوٹا سا یعنی کہ اسٹیل کیمرہ بھی ہوتا تھا, ظاہر شروع سے رکھا ہوا تھا. تو میں پھر جب وہاں ریجنسی پیلس گیا, شاید آپ آئے ہوں ڈاکٹر جمیل صاحب, تو ریجنسی پیلس میں جب میں وہاں گیا اور اتنا بڑا ہال, اتنا وہ منظر میں آج تک نہیں بھولتا. اس میں سرتاج عزیز
آواز رک گئی ہے کی ہویا آواز رک گئی. آواز نہیں آ رہی. عمر یہ مجھے جوس کو پڑا تو پانی مجھے دے دے بس. اب آ رہی ہے؟ حلال ہے. اب آ رہی ہے؟ ہو گیا صحیح. ٹھیک ہے. اچھا تو میں وہ منظر کشی کرنا چاہتا ہوں اس دن کی جب وہ دھماکے کے بعد جب انہوں نے دورہ کیا تو اس ریجنسی پیلس میں تو میں ظاہر ہے یعنی آپ کو تو میڈیا پرسن تو فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں سائڈ پہ یا جو بھی ہوتا ہے. تو پھر جب تقریب موسٹلی ختم ہو گئی تو میں ان سے پوچھا میں نے کہا سر ان کی باڈی لینگویج جو تھی نواز شریف صاحب کی وہ بہت مطمئن تھے. جو جس طرح رانا اعجاز صاحب نے ذکر کیا کہ وہ نوائے وقت جو پریشر بھی تھا میڈیا کا پریشر بھی تھا کہ یہ چیزیں ہوں انڈیا نے جتنا بڑا کام کیا ہے تو اس کا ہمیں جواب کا ایک موقع جواز بنتا تھا کہ پاکستان یہ دھماکہ کرتا اور پوری دنیا کو بتانا تھا کہ ساتویں اسلامی مطلب ساتویں ریاست اسلامی ریاست جو پہلی بنی تھی. تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. کچھ اور میرے ساتھ بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید اب کچھ دوسرے عرب میڈیا کے لوگ بھی تھے تو وہ لوگ بھی آئے ہوئے تھے. تو ظاہر ہے میں نے تو اردو میں بات کرنی تھی تو میں نے ان سے صرف یہی کہا. سرتاج عزیز صاحب بھی تھے شاید اور کچھ لوگ اور بھی تھے. تو وہ انہوں نے ہم سب کو اکٹھے بتایا کہ ہم نے کہا بھی یہ آپ نے جو قدم اٹھایا کچھ تھوڑی سی اب ایسی کچھ صورت پریشر ضرور تھا. تو انہوں نے کہا نہیں الحمدللہ میں نے وہ کام کر دیا ہے اور میں مطمئن ہوں انشاءاللہ. اور اب کچھ بھی ہو جائے جس طرح گھاس کی بات کی تھی نا اور حقیقت ہے نواز شریف صاحب نے کہا کہ اب ہم کچھ بھی کھائیں گے جو مرضی ہوگا ہم اپنے طور پہ پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے اور ہم انشاءاللہ اپنا کام کریں گے. تو سر مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمارے لیے یہ ایک اہم چیز ضروری ہے ڈاکٹر جہانگیر صاحب کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا ڈی آئی خان کے حوالے سے مجھے وہ منظر یعنی میں حقیقت ہے کہ آپ سنا رہے تھے اور میرے ذہن میں ایسے منظر کشی ہو رہی تھی. سبحان اللہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. تو ان چیزوں کو سنبھالنا ہے. ان چیزوں کو اس طرح لے کے آئیں کہ ہم لوگ جو ہیں اپنے ملک کے لیے کچھ سوچیں ملک کے لیے ایسا کچھ کر جائیں اور تاکہ آنے والی نسلیں تاکہ آنے والی جو قومیں ہیں پاکستان قیامت تک قائم رہے گا. اور انشاءاللہ ہم لوگوں نے اپنا حصہ ڈالنا ہے اور جو انسان اپنا حصہ ڈالے گا وہ یقینی طور پر اس کا ایک اللہ تعالیٰ اجر دے گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب طارق صاحب آپ نے ماشاءاللہ بہت زبردست باتیں کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آج کے دن کے مناسبت سے تمام سامعین کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں یوم تکبیر کے حوالے سے. اس کے بعد میں شکریہ ادا کروں گا جناب زبیر شریفی صاحب آپ کا کہ آپ نے پھر آج ایک اہم دن کے موقع پر ہمیں مدعو کیا. یہاں پر ہمارے محترم ڈاکٹر ہاشمی صاحب ڈاکٹر جہاں زیب صاحب رانا اعجاز صاحب جیسے جنہوں نے مؤثر انداز میں اس دن کے حوالے سے روشنی ڈالی. میں تو اکثر ایسے موقعوں پر ہمارے پاکستان کے اچھے دانشوروں رائٹرز اور مفکرین کے تحریر کو پڑھتا ہوں نیٹ پہ. تو آج مجھے ایک خوبصورت ایک تحریر میری نظروں سے گزری اسے میں نے تھوڑا شیئر کرنا چاہتا ہوں. 28 مئی 1998 پاکستان کی تاریخ کا وہ اہم ترین دن ہے جب وطن عزیز 6 ایٹمی دھماکے کر کے دنیا کی 7ویں اور اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی قوت بن گیا. ایٹمی قوت کے بننے کے ساتھ ہی پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر اور بھارتی حکمرانوں کے اکھنڈ بھارت کا خواب جو ہے ہمیشہ کے لیے چکناچور ہو گیا. 1974 میں جب بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے اور ایٹمی اور اسلحے کی دوڑ شروع کی تو اس وقت کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو نے ملکی دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے اسے ایٹمی قوت بنانے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب سے رابطہ کیا اور ایٹمی پروگرام پر کام شروع کیا. 1998 میں ایک بار پھر بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے. اس کے بعد تو وہ جیسے خطے میں خود سپر پاور بن گیا. اس نے ہر سطح پر پاکستان کے لیے دھمکی آمیز لہجے کا استعمال شروع کیا. اس کے بعد پاکستان کے جو اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے فیصلہ کیا ان کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم ایٹمی دھماکہ کریں گے اور انہوں نے ایٹمی سائنسدانوں کو تیار رہنے کا حکم دے دیا. ڈاکٹر سمر مبارک مند کی سربراہی میں ایک ٹیم سائنسدانوں کی ایک ٹیم
कोयटा पहुंची, वहां से चागी के लिए रवाना हुई जहां पर एटमी धमाके करने थे। भारतीय धमाकों के ठीक 17 रोज बाद चागी की पहाड़ों ने रंग बदला, समंदर की लहरों ने अंगड़ाई ली, सरहदों पर चौकस खड़े सिपाहियों ने हौसला पकड़ा, वतन अजीज की मुकद्दस तरीन फजा अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। बस इसी लम्हे ने अहले पाकिस्तान को नई जिंदगी दी, ग्रीन पासपोर्ट को नई ताकत बख्शी। और सिपहर 3:30 बजे के करीब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उस वक्त के वजीर आजम, उन्होंने जब कौम से खिताब किया और ये ऐलान किया कि पाकिस्तान ने भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में 6 एटमी धमाके किए हैं। इस खबर का, इस ऐलान का सुनना ही था K2 और सियाचिन के दामन से लेकर कराची और गवादर के साहिलों तक पाकिस्तानी अवाम बाहर निकले, एक दूसरे को मुबारकबादियाँ दी, खूब मिठाइयाँ बांटी और ये अहद किया कि हम हर साल योम तकबीर मनाएंगे 28 मई को। और आज तक ये सिलसिला जारी व सारी है। आखिर में मैं खराज तहसीन पेश करूँगा इस एटमी प्रोग्राम को शुरू करने पर जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को, उसके बाद इस प्रोग्राम को पाए तकमील तक पहुंचाने पर मैं खराज तहसीन पेश करूँगा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर समर मुबारकमंद और दीगर जितने भी हमारे साइंसदान हैं उनको खराज तहसीन पेश करूँगा। और सबसे बढ़कर जो है हमारे कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, जिनके ऊपर कितना प्रेशर था, या हमारे डॉक्टर साहब ने, राना एजाज साहब और दीगर हमारे जो मुअज़्ज़िज़ीन ने इसका जिक्र किया कि कितना दबाव था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर और कितना लालच दिया गया उन्हें। उसके बावजूद उन्होंने एटमी धमाके किए और हम उनके ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करते हैं। आखिर में आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब GM राही साहब, आपने मुख्तसर वक्त में बहुत सी मुफीद बातें की। जज़ाकल्लाह खैर। मेरे जनाब इम्तियाज़ कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरी तरफ से तमाम अहबाब को नहायती अदब से अस्सलाम वालेकुम। और आज का दिन पाकिस्तान का एक तारीखी दिन है जिसके बानी जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे और मौसम पाकिस्तान जनाब डॉक्टर कदीर खान साहब। सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी गवर्नमेंट आई, जो भी हुकूमत आई, किसी हुकूमत ने इस काम में रुकावट नहीं डाली। इस पे मैं तमाम हुकूमतों को अप्रिशिएट करता हूँ। और जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब एक निडर आदमी और बहादुर आदमी थे। उन्होंने इब्तिदा भी की, बानी भी वो थे, फिर जब तक उनकी ज़िंदगी रही वो इस पर डटे रहे। वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर जो अमेरिकन था, ये गवर्नर हाउस लाहौर में इवन के उसने धमकी दी कि आप रोल बैक करो, तो वाज़े अल्फाज में कहा मेरी ज़िंदगी जा सकती है लेकिन ये रोल बैक नहीं होगा, इंशाअल्लाह ये इसकी तकमील होगी। और मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा क्योंकि पहले ही बहुत टाइम ज़ाया हो चुका है, काफ़ी लोगों ने जाना था, टेलीफोन कॉल भी आ रही हैं। और तमाम हुकूमतों को और तमाम जिन लोगों ने काम किया, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने, उनकी टीम ने, और फिर आखिरकार वो टाइम आ गया जब हिम्मत की मियां नवाज शरीफ साहब को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, तो उन्होंने वो धमाके किए और पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी पावर बन गई। इस पे खराज तहसीन पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को अल्लाह ताला आले मोहम्मद का जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए और डॉक्टर कदीर साहब को मौला ज़िंदगी दे से इत्काम अता फरमाए। और ज़ुबैर शर्फी साहब जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है और उनको एजाज़ है कि वो हर पाकिस्तान के अच्छे दिन पर हमें याद करते हैं और दिन मनाते हैं। तमाम अफराद का बहुत शुक्रिया जिन्होंने बर्दाश्त किया मुझे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फाइंदाबाद। थैंक यू, शुक्रिया। आखिर में मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ जनाब ज़ुबैर शर्फी साहब का, जिन्होंने ये गुलदस्ता सजाया और देखें कहाँ कहाँ से जो फूल जो हैं वो जमा किए हैं। कनाडा से फूल आए हैं, स्पेन से फूल आए हैं, जी पेशावर से आए हैं, खतान से भी आए हैं कुछ, जी GM राही साहब पाकिस्तान से हैं, कुरैशी साहब हैं, ठीक है जनाब। तो ये हमारी खुश। और ये जनाब गुलाब का फूल तो आज मेरे आंखों के सामने बैठा हुआ है ना, ये तारक इकबाल,
हाँ जी तो तारिक ये इकबाल जी जी और शर्फी साहब ये आपका हुस्न कमाल है और आप में जी एक आपकी मोहब्बत मकनातीसी है कशिश है कि आप दोस्तों को जमा कर लेते हैं। तो जी अल्लाह आपकी ताला मोहब्बत आप है सबको जज़ाए खैर दे। तो मैं दरख्वास्त आमीन करूंगा डॉक्टर जमील हाशमी साहब से कि वो सबके लिए और मुल्क पाकिस्तान के लिए और ख़ास तौर पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की सेहत के लिए दुआ फरमाएं। आमीन आमीन जी 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 बिस्मिल्लाह जी अल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद मा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक आमीन अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद मा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह आमीन जो इस महफिल में शुरका हैं इनके पर रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा और इनकी हाज़िरी आमीन को कबूल फरमा। या आमीन अल्लाह हमारे वतन अजीज मादर वतन पाकिस्तान को की सलामती के लिए तू ने ही इसकी क्रिएशन के लिए 27 रमजान मुबारक को चुना था और इंशाअल्लाह तू ही इसकी हिफाजत करेगा। तू ने ही आमीन इसके लीडरों के जहन में एटम बम बनाने की एक सलाहियत दी थी और उसकी तकमील और उसके आलमी सतह पे उसको इजहार करने के लिए भी तौफीक दी थी। अल्लाह ताला इस हमारे वतन को महफूज रख, इसकी आमीन सियासी समाजी तमाम सरहदों को की मैं हिफाजत फरमा। अफवाज आमीन पाकिस्तान, पाकिस्तानी साइंसदान, पाकिस्तानी सियासतदान, पाकिस्तानी अवाम, मजदूर, हर किसी की अल्लाह तू मदद फरमा, उन पे रहम फरमा। इस आलमी वबा में जो मुब्तला हैं, बिलखुसूस आलमी इस्लाम और बिलअमूम इंसानियत, सबको पर रहम कर, माफ़ कर दे और आमीन जो हमारे मौजूदा हुक्मरान हैं इनको वही राह मुस्तकीम दिखा ताकि हम एक कौम बन के तमाम अफकार को इकट्ठा करके इख्तलाफात को बुला के अपने वतन को, जिसकी अगर वो वतन ना होता तो आज शायद हम भी ना होते। तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाए और हमारे तमाम लोगों की भी हिफाजत फरमाए। हमें हमारे गुनाहों से हम की माफ़ी दे दे और हमसे जो खताएं हुई हैं उनको माफ़ फरमाते हुए आइंदा खताएं ना करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला रहम करम करे अपना। और मैं ख़ास तौर पे ज़ुबैर शफी साहब के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनको कल 2 दिन से बुखार था के लिए ख़ास तौर पे दुआ करता हूँ और इसी तरह की महफिल से जाने के लिए उनकी जो काविशें हैं उसको शर्फ कबूलियत अता करने की तौफीक अल्लाह ताला से इस्तदा करता हूँ। अल्लाह ताला तमाम जितने भी शुरका हैं इनके अहलो अयाल पे भी करम फजल का दरवाजे खोल दे और माफ़ फरमा दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ नूर अर्श मोहम्मद व आलिहि व सहाबी अजमाइन इरहमना या मौलाना बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। माशाअल्लाह जी ज़ुबैर शफी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली नसीहत अता करे और अल्लाह ताला आपको हमेशा आमीन पाकिस्तान की महफिल से जाते रहिए शफी साहब। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया जी। आप हमें मौजूद देखते रहें और हम संभालते रहेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान और कुवैत के इस नारे के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, कुवैत जिंदाबाद। तारक साहब आपको मुबारक हो बहुत बहुत। उस पे आपको कोऑर्डिनेटर पूरे मिडिल ईस्ट का बनाया गया है, बहुत मुबारक हो। आप डिजर्व करते हैं। तारिक साहब आप मत जाइएगा, बाकी दोस्त अगर जा सकते हैं। तारिक साहब आप रुकिएगा। वेल डन तारिक साहब।